میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی دفاعی کیپیبلٹی الحمدللہ آج سے نہیں بلکہ بہت عرصے سے اس قابل ہیں پاکستان کے دشمن ہماری طرف جو ہے وہ میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھ سکتا. اور یہ ایک بہت بڑا اگزامپل تھا کہ جب انہوں نے کوشش کی کہ سرجیکل سٹرائکس کرنے کی تو ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا. اور نہ صرف منہ توڑ جواب دیا گیا، ان کے 2 جہاز بھی گرے اور پائلٹ کو بھی پکڑ لیا گیا اور پائلٹ کو پھر چھوڑ بھی دیا گیا ٹائملی. یہ اچھی بات تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اتنا تعلق رہنا چاہیے دشمنوں کے درمیان کہ بھائی اس پہ سختی نہیں ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا اندرونی مسائل اگر جو اتنے نہ بنے تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. فوجیں جو ہیں وہ قومیں لڑتی ہیں تو فوجیں لڑتی ہیں جب قومیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں تو. اور اب تو ہم نے پچھلے 10 بلکہ 2001 کے بعد سے جو پاکستان میں دہشت گردی کی لہر آئی ہے اور ہمیں جو رد الفساد اور دیگر ایکسرسائزز جو ہوئی ہیں جس میں کہ بہت سی جانوں کی قربانی دی، تو ہماری فوج اب ایک قسم کی بیٹل ہارڈنڈ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ان معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک کریں. اور دوسری ہمارے پاس جو کیپیبلٹی ہے اب سب کو معلوم ہے، اس میں کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے، جو کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی. اور یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ پوری قوم کو متفق ہے اور متفق رہنا بھی چاہیے، چاہے اس کو کس نے شروع کیا، کیسے مکمل ہوا، کیسے اختتام کو پہنچا. لیکن الحمدللہ اگر آج پاکستان نیوکلیئر نہ ہوتا جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا. اور اس کے اندر جو کنٹریبیوشنز ہیں خیر اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ جہاد اس وقت نہ ہوتا جو جہاد افغانستان تھا تو نہ ہمیں وہ ویور ملتا جو ہر سال پریزیڈنٹ آف USA کو دینا پڑا. جی تو اگر وہ ویور ہمیں نہ ملتا تو یہ کبھی بھی ہمیں کمپلیٹ نہ کرنے دیتے اس کو، ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو. تو الحمدللہ آج پاکستان اس قابل ہے کہ اگر ہم اندرونی طور پہ مضبوط ہوں، جی کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اتنی پولرائزیشن ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ ہم کسی ایک نقطے پر بھی بحیثیت قوم اکٹھے نہیں ہو ٹھیک سکتے، ہو چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ جسٹس ہو، چاہے کوئی بھی مطلب ہمارا مسئلہ ہو. آپ نے دیکھ ہی لیا پچھلے چند دنوں میں. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اب سپریم کورٹ اگر اس حوالے سے کوئی فیصلہ سنا دیتی ہے، اور جو لگ رہا ہے کہ جی چیف جسٹس بہت کلیئر ہے اس حوالے سے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونا آئین کی روح سے لازم و ملزوم ہے، تو اس سے جو پولیٹیکل انسرٹرنٹی پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں وہ ختم ہو جائے گی، یا PDM کی حکومت اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرتی ہے؟ مریم نواز صاحبہ جس طرح سے سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں عدلیہ کے حوالے سے، مزید کوئی کیوس ہوگا؟ دیکھیے حکومت کا تو موڈ کسی طرح سے بھی نہیں نظر آ رہا کہ وہ الیکشنز کے لیے تیار ہیں. ان کے سٹیٹمنٹس جو آئے ہیں اور پھر ججوں پہ جو حملہ کیا جا رہا ہے اس میں. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بات کی نا، جس کا علی محمد خان صاحب نے بڑا ایک اچھا مثبت جواب دیا ہے کہ دیر ہیز ٹو بی سم فلیکسیبلٹی، اور کسی کو یہ کردار ادا کرنا پڑے گا. اب نوابزادہ نصر اللہ صاحب تو ہے نہیں جن کو ہم کہا کرتے تھے کہ وہ سب کو بٹھا دیتے ہیں اکٹھے، کہ somebody then outside the political arena will have to play a positive role، کہ آپ سب کو اکٹھا بٹھائیں. کیونکہ اس ماحول کے اندر اگر الیکشنز بھی سپریم کورٹ کہتا ہے کروا دیں اور حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں کروانا، تو ایک ایسا ڈیڈ لاک آ جائے گا جو کہ پھر جمہوریت کے لیے بڑا خطرناک ہو جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جب تک بیٹھ کے رولز آف دا گیم، اور اس میں ایک اچھی چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ جی علی محمد خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو ڈی نوٹیفائی ہو گیا وہ نوٹیفیکیشنز، اور جب کچھ لوگوں کو کہا اسمبلی میں واپس جائیں، کل ایک کیس لگا ہوا ہے میرا خیال ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اگر وہ بھی ان کے حق میں آ جائے تو یہ اسمبلی کے اندر واپس جائیں اور کچھ معاملات آپس میں اگر طے کر لیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ریگارڈنگ دی الیکشنز، الیکٹورل EVMs یا اوورسیز پاکستانیز کے. میں آپ کو ذرا سنواتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے آج جو جلسے میں تقریر کی ہے وہ تقریر فرماتے ہوئے انہوں نے پیناما کے حوالے سے کیا کہا ہے، ذرا سن. نواز شریف کو جب حکومت سے نکالا گیا پاکستان یوں نیچے گیا.
नवाज शरीफ और पाकिस्तान इकट्ठे ऊपर जाते हैं, नवाज शरीफ और पाकिस्तान इकट्ठे नीचे जाते हैं। जैसे चांद को ग्रहण लगता है ना, इसी तरह पाकिस्तान को पनामा बेंच लग गया। एक बेंच बन गया जिसका नाम था पनामा बेंच, जिसके अंदर 5 जजेस शामिल थे। नवाज शरीफ बुरा लगता था ना, पनामा बेंच को इंतकाम लेना था, ले लेते। गरीब का चूल्हा क्यों बुझा दिया? तो ये मरियम नवाज कह रही थी कि गरीब का चूल्हा क्यों बुझा दिया। 10 माह में गरीब के चूल्हे के साथ क्या हुआ इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। इसके ऊपर पहले कमेंट कीजिएगा एजाज साहब। देखें मैं तो इस पे कमेंट ही नहीं करना चाहता। मैं इस किस्म की गुफ्तगू पे बहैसियत सियासतदान मुझे ये ज़ेब ही नहीं देता कि मैं इस किस्म की गुफ्तगू पे जवाब दूं कि आप एक शख्स को उठाकर और आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रहण लग गया। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह मैं कहूँगा, नाउज़ु बिल्लाह मैं कहूँगा कि देखें ये पाकिस्तान हमारी जान है और इसके लिए हमारे और इनके वालिदैन ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि हम भी इंडिया से आए थे धक्के खाते हुए, मेरे पेरेंट्स जो आए थे और बहुत से वहाँ रह गए इन द सेंस। और मैं आपको एक बात बताऊँ ना, जो जनरल अमजद शोएब की बात की है, उस वक्त का जज्बा ये था कि मेरे फादर इन लॉ जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, ही वॉज अ 4-स्टार जनरल फॉर ही ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान अलोन। हिज मदर एंड हिज सिस्टर्स बैरिस्टर साहब वो सब इंडिया में रह गए और आप यकीन करें 26 साल तक पाकिस्तान बनने के बाद वो तड़पते रहे। उनका कोई रिश्तेदार नहीं था पाकिस्तान में, आधा IMA और आधा PMA, but he could not meet his mother for 26 years till the time that she died. और फिर वो 1981 में गए वापस। और अब जो हालात वो देखते थे पाकिस्तान के, मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि वो रोते थे कि क्या हमने इसलिए कुर्बानी दी थी कि ये हालात हमने देखने थे। दिस इज बिफोर ही डाइड। मतलब एक ऐसा शख्स जिसने एक बक्सा लेके वो भी जो दे दिया उनको IMA वालों ने, वो पाकिस्तान आगे माँ को नहीं देखा। ये था पाकिस्तान जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी थी। तो आज अगर आप कहें यार के किसी शख्स की वजह से, कायद आज़म की वजह से नहीं ये चीज़ें हुई, वो चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, थोड़ी देर और रह लेते तो शायद पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाता। लेकिन ये कहना जी कि ये फिर आप जजेस को इस तरह की बातें करना, फिर आपने अदालतों पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो क्या कहें इस बारे में। यानी मैं कहता हूँ कि जी बस ठीक है, दिल ही नहीं करता अब सियासत करने को। सही बात आपको बता रहा हूँ। इस किस्म की गुफ्तगू सुननी है, इस किस्म की धमकियाँ अगर सुननी है, इस किस्म की हमें FIR अगर काटनी है तो फिर यार हमें माफ़ कर दो। हमने अगर कोई गलती की है तो हम देखते हैं कि आगे किस तरह से चलना है इस मुल्क ने।